السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قالوا ليوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج سورہ یوسف کی تفسیر کیوں ہو رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ آئندہ ہفتے سے سورہ یوسف کی تفسیر ہوگی، اسی وجہ سے آج میں نے سورہ یوسف کی چند آیتیں بھی پیش کی ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہماری اس تفسیر کے سیشن کے اندر زیادہ تر جو طبقہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ جوانی کی عمر کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں، ایسی عمر کے اندر ہیں کہ جس میں گناہوں سے بچنا انتہائی مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ یعنی بے انتہا کوششوں کے باوجود اس عمر میں گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی حاوی رہتا ہے اور جذبات بھی جوان رہتے ہیں، اس لیے ایسی عمر میں ضروری ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے تعلق سے وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ جن کو سن کر کے ہم گناہوں سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو میں نے غور و فکر کیا، اس کے بعد مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ سورہ یوسف کے اندر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ، پوری زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچایا، اپنا دامن داغدار ہونے سے بچایا، کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، تو یہ تمام باتیں اس کے سامنے آئیں گی۔ تو انشاءاللہ اس واقعے کے ذریعے سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت ان کو گناہ کی طرف بلایا گیا تھا، ایک خوبصورت عورت کی طرف سے دعوت گناہ دی گئی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے باوجود اس بات کے کہ وہ گناہ کرنے پر قادر تھے، صرف اللہ کے خوف اور خیال سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے لیے اس وقت اپنی خواہشات کی اور اپنے جذبات کی قربانی دے کر کے یہ بتا دیا کہ گناہوں سے بچنا جب کبھی مشکل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ اللہ کے خیال سے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ سے پناہ مانگو، جب گناہ کرنے کا دل چاہے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی تھی تو حضرت یوسف نے کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گناہ کروں۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس صورت کے یہ بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی نیت سے ہمیں یہ سننا چاہیے تاکہ تفسیر کا جو مقصد ہے، جو قرآن کا مقصد ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائے، ہماری زندگی کے اندر سے نافرمانیاں، گناہ، معیشتیں یہ نکل جائیں اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی پر ہم آ جائیں۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، تو اس صورت سے یہ مقصد انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ سورہ یوسف کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ سورہ یوسف ایک کسی خاص سوال کے جواب میں نازل ہوئی،
جب مکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا، یعنی جب آپ نے ہجرت کی اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب مشرکوں کا، کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو کچھ کفار اور مشرکین کی جانب سے یہ سوال کیا گیا، یہودیوں نے ان کو یہ سوال سکھایا تھا کہ اپنے نبی سے جا کر کے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ معلوم کرو کہ ذرا ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتائیے کہ وہ تو فلسطین کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن وہ مصر میں کیسے چلے گئے تھے، مصر ان کا جانا کیسے ہوا تھا، یہ سوال ان سے جا کر کے کرو۔ اگر انہوں نے جواب دے دیا تو اس کا مطلب وہ کہیں نہ کہیں سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہیں دیا تو پھر وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ یہ یہودیوں کی طرف سے مشرکین کو سوال سکھایا گیا، لہٰذا وہ مشرکین، وہ تو خود نادان تھے، وہ جا کر کے حضور کی خدمت میں یہ سوال کرنے لگے کہ ذرا ہمیں بتائیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے چلے گئے تھے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، اور سورہ یوسف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر ہی فوکس کیا گیا ہے، یعنی پوری صورت کے اندر شروع سے آخر تک حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بعض صورتیں آپ کو اور بہت ساری صورتیں مل جائیں گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ایک صورت ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ ہود ہے، سورہ مریم ہے، اسی طرح کی اور بھی بہت ساری صورتیں، سورہ نوح ہے۔ تو جس نبی کے نام پر جو صورت ہے اس کے اندر خالص اسی نبی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ دوسرے انبیاء کا، دوسری چیزوں کا، دوسرے عنوانات بھی اس کے اندر موجود ہیں، دوسرے ٹاپک پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر بات کی ہے۔ لیکن سورہ یوسف کی ایک خاص بات ہے کہ اس صورت کو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا وہیں سے حضرت یوسف کا واقعہ شروع ہو گیا، اور آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا واقعہ چل رہا ہے، یعنی مسلسل کنٹینیو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دلچسپ واقعہ ہے، اور ہم اس سے پورا فائدہ حاصل کریں گے، جو عبرتیں، جو سبق ہمیں اس سے حاصل ہوگا اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں بیان کیا ہے۔ میں خلاصہ اس واقعے کا بتا دیتا ہوں جہاں تک آج تفسیر کرنی ہے، اس کے بعد لفظ بلفظ ترجمہ پیش کر دوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے تاکہ عرب لوگ جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں، ان کو یہ سمجھ میں آ جائے، اچھی طرح بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ قرآن عرب کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نازل ہوتا تو ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جو اس وقت کے اصل مخاطب تھے وہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، اس کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ جن کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ اچھی طرح اس کو سمجھ لے۔ جن لوگوں نے سوال کیا تھا ان کی زبان بھی چونکہ عربی زبان تھی، تو اس لیے ان کو جواب دینا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور پھر یہ ایک اعتراض ملحدین کرتے ہیں کہ عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا، کسی دوسری زبان میں کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اس کا جواب سیدھا سا ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اگر عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں یہ قرآن نازل کیا جاتا تو پھر لوگوں کا پھر بھی اعتراض یہی ہوتا۔ مثلا اردو زبان میں نازل ہوتا تو لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا کہ یہ قرآن کو اردو زبان میں کیوں نازل کیا گیا۔ تو ہر لینگویج میں جب بھی یہ قرآن کسی بھی لینگویج میں نازل ہوتا تو ظاہر ہے اسی لینگویج کے بارے میں لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا۔ تو قرآن چونکہ ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے، عربی چونکہ ایک بہت اچھی لینگویج مانی جاتی ہے، اور اس کی فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ اور اس خاص طور سے اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے واقعے کو بیان کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ایسی بلاغت اور ایسی فصاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی فصاحت اور بلاغت صرف اور وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو عربی زبان کی گرامر جانتا ہو، جو اس کی لغات اور جو اس کے قواعد سے واقفیت رکھتا ہو عربی زبان کے۔ تو اگر آپ اس قرآن کی بلاغت کا، قرآن کے لہجے کا، قرآن کے انداز کا لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی گرامر کے ساتھ ساتھ یعنی بہت اچھے طریقے سے عربی زبان سیکھنی ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس کو عربی زبان آتی ہو، ہر آدمی اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو واقعی قرآن کی جو ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، یہ بہت زیادہ پر لطف اور پر لذت زبان ہے، جس کو پڑھنے میں، جس کو سننے میں بہت مزہ آتا ہے، اس جیسی کوئی دوسری زبان نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عربی زبان چونکہ ایک اعلیٰ درجے کی زبان ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے اندر آپ کو ایک قصہ سنا رہے ہیں، اور یہ قصہ تمام قصوں سے بہت اچھا قصہ ہے، یعنی چونکہ اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کنٹینیو ایک ہی قصہ چل رہا ہے، بیچ میں کوئی دوسری بات نہیں آئے گی، اور بہت بہت اچھے انداز میں، مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب آپ جانتے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف کے علاوہ 11 بیٹے تھے، یعنی کل ملا کر کے ان کے 12 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے ایک بیوی سے تھے، اور 10 بیٹے الگ ایک دوسری بیوی سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک سگے بھائی بن یمین کے نام سے تھے، وہ ایک الگ بیوی سے تھے، اور ان 2 کے علاوہ ایک بیوی اور تھی جو ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب نے دوسری بیوی سے نکاح کیا تھا، تو اس دوسری بیوی سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت یہ بن یمین، یہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے ان کے اندر اچھی عادتیں اور بری عادتوں سے حفاظت تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام دیکھنے میں بھی خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بارے میں کچھ الہام کر دیا تھا کہ یہ بیٹا آگے چل کر کے بہت بڑا مقام حاصل کرنے والا ہے، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ تر توجہ اپنے بیٹے حضرت یوسف پر ہوا کرتی تھی۔ تو اس بات سے فطری طور پر ان کے جو 10 بھائی تھے ان کو ایک حسد ہوا کرتا تھا کہ ہمارے باپ کی جو توجہ ہے وہ ہمارے اوپر کم ہے اور حضرت یوسف کے اوپر زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف زیادہ رہنی چاہیے، یوسف کی طرف توجہ نہیں رہنی چاہیے۔ ان کو یہ جلن اور یہ حسد دل کے اندر ہوا کرتا تھا، لہٰذا انہوں نے بہت زیادہ مکاریاں کرنے کے بارے میں اور ان کے خلاف سازشیں کرنے کے بارے میں سوچتے رہے۔ کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ بہرحال بہت زیادہ پلاننگ کرنے کے بعد یہ لوگ ایک فیصلے پر متفق ہو گئے، اور وہ فیصلہ یہ تھا، کسی بھائی نے ان کے یہ کہا کہ اس کو قتل تو مت کرو، بلکہ اس کو لے جا کر کسی دور دراز کنویں کے اندر اس کو چھوڑ دو، اور دور دراز کسی کنویں میں جب اس کو ڈال دیں گے تو کوئی قافلہ آئے گا اور قافلے والے اس کو لے کر کے چلے جائیں گے، لہٰذا یہاں سے دور ہو جائے گا باپ کی نظروں سے، اور پھر باپ کی جو توجہ ہے وہ پوری کی پوری ہماری طرف ہو جائے گی، نہ کہ اس بیٹے کی طرف۔ تھوڑے دن رود ہو کر کے وہ چپ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر پوری کی پوری توجہ جو ہوگی وہ ہماری طرف ہوگی۔ تو وہ اس بات سے یہ جلا کرتے تھے اور حسد کیا کرتے تھے کہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، ہم 10 بھائی سگے بھائی ہیں اور ہماری طاقت زیادہ ہے، تو باپ کو چاہیے یہ کہ ہمارے اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے، ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، لیکن باوجود اس بات کے کہ ہم طاقت میں زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے زیادہ ہیں، اس کے باوجود ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں، بلکہ یوسف اور اس کے بھائی کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف کو کسی دور دراز کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ یہ اپنے باپ حضرت یعقوب کے پاس پہنچے۔ اب جو انہوں نے ایک ارادہ کیا تھا اس پر عمل بھی کرنا تھا، تو یہ حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے؟ قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے جا کر کے اپنے باپ سے کہا کہ آپ جو ہے یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 2-3 بار اور کوشش کر لی تھی پہلے حضرت یوسف کو لے جانے کی، کہ ان کو لے جا کر کے کہیں غائب کر دیں تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہو جائے۔ تو جب انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہے کہ آپ کہنے لگے کہ ہمارا یقین تو کریں، آپ ہمارے اوپر بھروسہ کریں کہ ہم یوسف کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، پورا خیال رکھیں گے اور اپنے ساتھ رکھیں گے، یوسف ہمارا پیارا بھائی ہے، اس کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، پوری اس کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارا یقین کر کے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی مجھے تم سے ڈر ہے کہ کہیں تم لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے یوسف کو کہیں چھوڑ کر کے چلے جاؤ اور اس کو آ کر کے بھیڑیا کھا جائے اور قصہ ختم ہو جائے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے اور اندیشہ ہے کہ تم غفلت کی وجہ سے اس کی حفاظت نہ کر سکو۔ کہنے لگے کہ ابا جان، ہم اتنے زیادہ ہیں، اتنے طاقتور ہیں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھیجیں تو صحیح۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو یعقوب علیہ السلام ان کے نرم باتیں سن کر کے، دیکھ کر کے، ان کے نرم رویے اور ان پر ایمان لا کر کے، یقین کر کے، ان پر بھروسہ کر کے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔
اب یہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی دور دراز علاقے میں، اور بہت بستی سے بہت زیادہ دور لے جا کر کے انہوں نے وہی کیا جو ان کا ارادہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا قمیص اتار لی اور حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، بہت چھوٹے بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف کو الہام کیا گیا، دل کے اندر وحی کی گئی۔ ایک وحی تو وہ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جو فرشتہ لے کر کے آتا ہے آسمان سے، تو یہ ہر نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے، ہر نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے، جب بھی کوئی نبی بنایا جائے اس کے بعد یہ وحی شروع ہوتی ہے۔ اور ایک وحی اس کو بھی کہتے ہیں کہ دل کے اندر الہام کر دیا جائے، دل کے اندر بات ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبیوں پر ایسا بھی ہوا ہے، بعض مرتبہ فرشتوں کو نہیں بھیجا اور وحی نازل کر دی گئی، یعنی دل کے اندر کوئی بات ڈال دی گئی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ وحی کی گئی، یعنی دل کے اندر الہام کیا گیا، یہ بات دل کے اندر ڈال دی گئی کہ تمہیں جو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تم اس کنویں سے نکل جاؤ گے اور جا کر کے تم ایک بڑا مقام حاصل کرو گے، اور بڑا مقام حاصل جب تم کر لو گے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے وہ بھائی جنہوں نے تمہیں کنویں کے اندر ڈالا ہے حسد کی وجہ سے، وہ تمہارے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھیں گے، ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، تمہارے سامنے سر جھکائیں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ عظمت۔ تو ایسا بھی دن آنے والا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کی وحی کی گئی تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک تسلی ہوئی ہوگی، اور چونکہ 6 سال کی عمر اس وقت بتائی جاتی ہے، تو 6 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اگر اس کو کسی کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، تنہا اندھیرا کنواں ہو، تو اس کنویں کے اندر جب اس کو ڈالا جائے گا تو وہ تو دہشت سے ہلاک ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھیں، ہم غور و فکر کریں، ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 6 سال کی عمر کے، اگر ہم ان کو کسی کمرے کے اندر تنہا چھوڑ دیں اور وہ کمرے کے اندر اندھیرا ہو تو وہ بچے کتنے چیختے اور چلاتے ہیں۔ لہذا یوسف علیہ السلام کو اگر یہ تسلی نہ دی جاتی، یہ الہام نہ کیا جاتا، تو ظاہر ہے کہ بچہ ہونے کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں ڈر اور خوف محسوس ہوتا، اور اس قدر وحشت ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ وحشت سے ان کا کام تمام ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ وحی ڈالی گئی، لہٰذا ان کو تسلی ہو گئی کہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہونے والا ہے، شر میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب ان کو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال کر کے گھر چلے گئے، جا کر کے باپ سے کہنے لگے، رو دھو کر کے، بہانے بنا کر کے، کہ ابا جان ہم کیا کریں، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں ان کی جو ایک شاطرانہ چال ہے، ان کی جو عیارانہ چال ہے، ان کی مکاری ہے، ان کی شرارت ہے، آپ اس پر غور کریں کہ کس قدر مکار تھے یہ بھائی ان کے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے آ رہے ہیں، ان کی قمیص اتاری اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس پر جھوٹا خون لگا لیا قمیص پر، اور وہ قمیص لے جا کر کے حضرت یعقوب کے سامنے پیش کر دی کہ ابا جان ہم کیا کریں، آپ ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب ابا جان چونکہ ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، اور حضرت یعقوب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فراست بہت زیادہ تھی، یعنی وہ ذہین آدمی تھے، بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے والے، سمجھدار قسم کے آدمی تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے جا کر کے یہ بات گھڑی اور یہ بات گھڑ کر کے انہوں نے باپ کے سامنے پیش کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے یہ بات گھڑ کر کے بیان کی، اپنے دل سے بنا کر کے یہ بات بیان کی ہے، ایسا ہے نہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو تم نے اپنے دل سے یہ بات گھڑ کر کے بیان کر دی ہے، اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں، ایک بوڑھے آدمی ہے، ظاہر ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، کہاں جا کر کے تلاش کریں گے۔ لہٰذا کہنے لگے کہ فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہے، بس اب تو میں صبر کروں گا۔ صبر جمیل ایسے صبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، جس کے اندر جزا فضا نہ ہو، زیادہ رونا دھونا نہ ہو، ایسے صبر کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ہر مصیبت کے وقت کوئی بڑے سے بڑا غم بھی اگر سامنے آ جائے تو صبر جمیل کو اختیار کرنے کی کوشش کیا کریں۔ صبر جمیل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑی مصیبت سامنے آ گئی، مان لیجئے ہمارے عزیز اس دنیا سے کوئی رخصت ہو گئے، ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے کوئی چلے گئے، تو ظاہر ہے غم تو ہوتا ہے فطری طور پر، اور ہونا بھی چاہیے، آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں فطری طور پر، آنے بھی چاہیے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے اندر شکوہ اور شکایت نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر جزا فضا نہیں ہونا چاہیے کہ دن رات ایک کر دیا روتے دھوتے، چپنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔
تو اس طرح اگر کریں گے تو پھر صبر جمیل ختم ہو جائے گا. تو اس لیے صبر جمیل اختیار کرنے کی کوشش کریں. اور صبر جمیل اس صبر کو کہا جاتا ہے کہ جس صبر کے اندر جزا فضا نہ ہو، جس صبر کے اندر شکوے شکایتیں نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے صبر کیا جائے، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا جائے کہ اب تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے، یہ مجھے دل و جان سے قبول ہے اور منظور ہے. جس آدمی کو یہ بات ذہن میں آ جائے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے ہر طرح سے منظور ہے، سمجھ لیجئے کہ اس نے صبر جمیل اختیار کر لیا. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ تو گئے تھے وہ کہ انہوں نے چال چلی ہے اور بہت زیادہ مکاری کی ہے، اور یہ بات جو بھیڑیے والی بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے گھڑ کر کے بیان کر رہے ہیں. لہذا حضرت یعقوب نے کچھ نہیں کہا، صبر جمیل اختیار کیا اور کہنے لگے کہ بس اب اللہ کی مدد کا انتظار ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو باتیں گھڑ کر کے بیان کر رہے ہو ان پر اللہ ہی مددگار ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ اگلے رکوع میں اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہ پورے رکوع کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے. اور ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال کر کے کنویں کے اندر یہ آ گئے تھے تو پھر ایسا ہوا کہ قافلہ جا رہا تھا. اور چونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو قافلے سفر کیا کرتے تھے، پانی کی ضرورت پیش آتی تو وہ جنگل کے بہت دور دراز کے علاقوں میں یعنی بہت دور تک وہ کنویں کو تلاش کیا کرتے تھے. تو ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، اس قافلے نے کنویں کو تلاش کیا، اس کو یہ کنواں مل گیا. اب انہوں نے اپنے ایک پانی لینے والے کو، لانے والے کو بھیجا اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے. لہٰذا ایک پانی لانے والا جس کو سقا کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے کے لیے جب کنویں کے اندر اس نے ڈول ڈالا، تو جب اس نے ڈول کنویں کے اندر ڈالا تو یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس ڈول کو پکڑ لیا. جب ڈول کو پکڑا تو اس نے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا. تو جب جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور خوبصورت ہے. تو جب اس نے جھانک کر کے بچہ ان کو نظر آیا تو اس نے ڈول کو کھینچا. حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ ساتھ اوپر آ گئے. انہوں نے اپنے قافلے میں جا کر کے اعلان کیا کہ خوشخبری ہو، ایک بچہ ہے، غلام ہمیں ملا ہے. لہٰذا قافلے والوں نے شرارت یہ کی کہ جن لوگوں کو پتہ تھا، پورے قافلے والوں کو نہیں پتہ دیا انہوں نے، لیکن جو لوگ پانی لینے کے لیے گئے تھے وہ چند لوگ تھے. انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اس بچے کو چھپاؤ اور کسی سے اس کا ذکر مت کرو، اور اس کو جو ہے ہم بیچیں گے. لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس بچے کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، جبکہ وہ بھی بچپن کی حالت میں تھے، کنویں سے نکال کر کے چھپا کر کے انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ دیا. اور پھر بیچ کر کے وہ کس نے خریدا وہ آگے بات اگلے رکوع میں آئے گی. ابھی اتنا دیکھیں، لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ شروع کی ہے وہ حروف مقطعات سے ہے. حروف مقطعات کے بارے میں نے آپ کو سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا تھا کہ الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں ان کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو اس کے معنی بتائے نہیں گئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے کیا معنی ہیں، ان سے کیا مراد ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے ایک راز ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اس کے چکر میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کے معنی جانیں. الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا، اپنا مقصد صاف صاف بیان کرتی ہے. یعنی قرآن کریم اپنا مقصد، اپنا مدعا، جو بھی بات ہوتی ہے کلیئرٹی کے ساتھ یہ قرآن بیان کرتا ہے. تو یہ آیتیں جو آگے آ رہی ہیں یہ اسی کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. یعنی اگر کسی اور لینگویج میں نازل کیا جاتا تو عرب کے لوگ کیسے سمجھتے؟ چونکہ عرب پر نازل کیا جا رہا تھا تو اسی لیے اسی زبان میں نازل کیا تاکہ آسانی سے اس کو سمجھا جا سکے. نحن نقص علیک احسن القصص، پھر آگے بیان فرماتے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خاص واقعے کے تحت یہ صورت نازل ہوئی ہے، جبکہ ان کی طرف سے سوال کیا گیا تھا کہ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، مصر کیسے چلے گئے تھے بنی اسرائیل فلسطین چھوڑ کر کے. تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں نحن نقص علیک، ہم تمہارے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس کے ذریعے سے کہ جو ہم نے اس قرآن میں وحی نازل کی ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے جو ہم اس قرآن میں نازل کر رہے ہیں اس کے اندر ایک بہترین قصہ ہم بیان کر رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے تم
اس قصے سے، اس واقعے سے بے خبر تھے. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں تھی، اگرچہ بائبل اور تلمود جیسی کتابوں کے اندر اس واقعے کو، حضرت یوسف کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن بہت زیادہ چینجنگ ہے. قرآن میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ بہترین قصہ ہے، اور یہی قصہ سچ ہے، اور اسی قصے کے اندر جو ہے سچائی ہے. بلکہ جو بائبل اور تلمود کے اندر بیان کیا گیا ہے ان کے اندر بہت زیادہ چینجنگ کر کے ان کو بیان کیا گیا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، اور وہ چینجنگ دنیا والوں کی اپنی طرف سے ہوئی، اللہ کی طرف سے ایسا بیان نہیں کیا گیا تھا. چونکہ بائبل آسمانی کتاب ہے تو اللہ کی طرف سے جو بھی کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا تھا وہ صحیح بیان کیا گیا تھا. ان لوگوں نے اس کے اندر چینجنگ کر لی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے تم اس سے بے خبر تھے. غافلین کا مطلب ہوتا ہے بے خبر ہونا، تو تم اس واقعے سے بے خبر تھے. اذ قال یوسف لأبیہ، وہ وقت یاد کرو، یا یہ کہیے اذ قال، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ یوسف نے لأبیہ، اپنے باپ سے کہا، اپنے ابا سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت، کہ میں نے دیکھا ہے، 11 کوکبا، 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے، اپنے ابا جان سے، حضرت یعقوب سے یہ بتا رہے ہیں کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے. تو آگے دیکھیں، قالا، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا حضرت یوسف کا تو کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، اس لیے کہ وہ پھر تیرے خلاف سازشیں کریں گے، پھر وہ مکاریاں کریں گے، تیرے خلاف چال چلنے لگیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی شیطان ان کو بہکائے گا جب تم ان کے سامنے یہ خواب بیان کرو گے. اس خواب کی تعبیر اچھا کیا تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ایک بڑے پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے فراست بھی ان کو بہت زیادہ دی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب ان سے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ بہت بڑا مقام حاصل کرنے والا بچہ ہے، آگے چل کر اس کا بہت بڑا مقام ہوگا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ بچہ نبی بھی بن جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا یوسف کا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کرنے سے منع کیا کہ اگر تم اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان کرو گے ظاہر ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، تو پھر ان کی شرارتیں تمہارے خلاف اور زیادہ بڑھ جائیں گی. ابھی تو وہ شرارتیں کرتے ہی ہیں، حسد کرتے ہیں، دل کے اندر آپ سے جلتے ہیں، اس لیے حضرت یعقوب نے پہلے ہی منع کر دیا، ان کو روک دیا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان مت کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف اور زیادہ سازشیں کرنے لگیں گے، اور پھر شیطان ان کو بہکائے گا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے بہت بڑا مقام حاصل کرنے والا ہے، لہٰذا اس کو ختم کرو. تو اس لیے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے منع کر دیا کہ اپنے یہ خواب بیان مت کرنا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اچھا یہ خواب جو حضرت یوسف نے دیکھا، یہ خواب پورا ہوا اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام آگے چل کر کے بہت سالوں کے بعد مصر کے بادشاہ بنے. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے 11 بھائی، حضرت یعقوب اور ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، یہ تمام کے تمام وہاں کھڑے ہو کر کے ان کے سامنے سجدہ عظمت انہوں نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے. تو انہوں نے جو حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھا تھا بچپن کی حالت میں، یہ اس وقت جا کر کے یہ خواب پورا ہوا، اور یہی تعبیر تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ کوئی معمولی حیثیت کا بچہ نہیں ہے بلکہ غیر معمولی حیثیت اس کی اور بڑا مقام اس کا ہونے والا ہے. تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں. پہلی نصیحت تو یہ کی ہے کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. دوسری نصیحت کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، کہ اس طرح آپ کو یعنی تم کو تمہارا رب چننے والا ہے، منتخب کرنے والا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں بات کی گہرائی تک پہنچنے کا علم تمہیں دینے والا ہے. من قبل وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وَيُتِمُّ، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کرنے والا ہے. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے اپنی نعمت کو پورا کیا
علی ابوئی کا من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس نے تم سے پہلے تمہارے باپ اور تمہارے دادا حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے اوپر اپنی نعمت کو پورا کیا، اسی طرح وہ تمہارے اوپر بھی پورا کرنے والا ہے۔ نعمت کے اتمام، نعمت کے مکمل اور پورا کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگے چل کر کے نبی بنانے والا ہے۔ اس کے اندر تین چیزیں بیان کی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یجتبی کا ربک، اللہ تعالیٰ تمہیں چنے گا، منتخب کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ چن چن کر کے نبی بناتا ہے، اپنے جو برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت یعقوب نے کہا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر بتانا، باتوں کی گہرائی تک پہنچنا سکھائے گا۔ اور ایسا ہوا کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں عطا کی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، نعمت کے مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا نبی بنائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اور اسحاق کو اپنا نبی بنایا، اسی طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنائے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آگے کے آئندہ حالات بھی جانتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، اور لقد کان فی یوسف، یوسف کے واقعے میں، واخوتہ، اور اس کے بھائی کے واقعے میں، آیاتن، بڑی نشانیاں ہیں، للسائلین، ان پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جو سوال کر رہے تھے، جو پوچھ رہے تھے آپ سے، تو ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے توجہ کر کے عمل کرنا چاہیں تو وہ راہ راست پر آ سکتے ہیں، لیکن اگر اپنی ہٹ دھرمی ضد کی وجہ سے وہ ان میں غور و فکر نہ کریں، ان سے سبق حاصل نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ تو لقد کان فی یوسف واخوتہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اس بھائی سے مراد وہی بھائی ہیں جو حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے، جن کا نام تھا بنیامین۔ وہ ایک ہی، یہ دونوں بھائی ایک ہی ماں سے تھے۔ تو ان کے جو 10 بھائی تھے وہ ان سے حسد اسی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ ان کے باپ کی توجہ ان دو بھائیوں کے اوپر زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جبکہ انہوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے، یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے، انہوں نے کہا لیوسف واخوہ، کہ اس کا بھائی یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا، ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے باپ کی جو زیادہ توجہ ہے وہ یوسف اور اس کے بھائی کے اوپر زیادہ ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا، یعنی ان کے خیال کے مطابق وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک کھلی ہوئی گمراہی اور غلطی میں ہے، یعنی وہ ایسا کر کے غلطی کر رہے ہیں کہ ان کی توجہ ہمارے اوپر زیادہ رہنی چاہیے، اس لیے کہ ہم 10 ہیں، اور ہم 10 ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ طاقت بھی زیادہ، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی ایک طاقت ہے، اس لیے ہمارے اوپر زیادہ توجہ ان کی ہونی چاہیے، ہم زیادہ کام آنے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود باپ کی توجہ دوسری طرف ہے، دوسرے بھائیوں کی طرف ہے، تو ان کو یہ حسد ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اب دیکھیں آپ وہ کیسی پلاننگ بنا رہے ہیں اپنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا ایک کھلی ہوئی غلطی کر رہے ہیں۔ اقتلوا یوسف، انہوں نے، ان میں سے کہنے والے نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا ایسی زمین میں جا کر کے چھوڑ دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، کہیں جہاں بالکل خالی جگہ میں لے جا کر کے، دور دراز کسی علاقے میں، جنگل میں لے جا کر کے اس کو چھوڑ دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے، یعنی یوسف علیہ السلام دور ہو جائیں گے۔ ان کا یہ مقصد تھا، یہ پلان بنا رہے تھے، کر رہے تھے کہ یوسف دور ہو جائے گا اب باپ کی نظروں سے، تو پھر تمہارے باپ کی جو توجہ ہے وہ تمہاری طرف ہونے لگے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور چونکہ ایمان والے تھے، مومن تو سبھی لوگ تھے، لیکن یہ گناہ کر رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ بھائی کافر ہوں، بلکہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 11 کے 11 ایمان والے تھے، تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی ہوا کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، اللہ ہماری پکڑ کرے گا، تو کہنے لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ جرم کرنے کے بعد پھر تم نیک بن جانا اور توبہ کر لینا۔ یعنی شیطان ان کو ورغلا رہا تھا،
شیطان بہکا رہا تھا کہ تم یہ جرم کرو، یوسف کو لے جا کر کے کہیں دور چھوڑاؤ یا اس کو قتل کر دو، اور یہ جرم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر تم توبہ کر لینا، توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ تو وہ اسی طرح کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، یا کہیں دور دراز زمین میں چھوڑ آؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری لیے خالص ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم پھر نیک بن جانا۔ قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا، جو تھوڑا ذرا رحم دل تھا، تو کسی کو رحم آیا اور کہنے لگا کہ بھائی قتل مت کرو اس کو، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی دور دراز کے کنویں میں چھوڑ دو، یعنی جو ایسا کنواں جو بہت دور ہو، جنگل کے علاقے میں ہو، جہاں تک کسی کی جلدی سے رسائی نہ ہو سکتی ہو، کوئی قافلے والوں کا آنا جانا ادھر کو ہو، ایسے کنویں میں اس کو چھوڑ دو، ڈال دو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو کسی گہرے اور اندھیرے اور دور دراز کے کنویں میں ڈال دو۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ کہ کوئی قافلے والے آ کر کے اس کو لے جائیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، یعنی اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو پھر تم قتل مت کرو، ایسا کرو کہ اس کو کسی دور دراز کے کنویں میں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ قالو، اب ان کا یہ پلان تو بن گیا، یہ پلاننگ ان کی ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے اب یوسف کو کنویں میں لے جا کر کے ڈالنا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ باپ سے کیسے لیا جائے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے ان کے حوالے نہیں کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے اور یہ اس کے ساتھ حرکت کریں گے اور اس کو غائب کر دیں گے، لیکن اس مرتبہ یہ گئے اور زیادہ کوشش کرنے لگے۔ قالو، دیکھیں کس طرح انہوں نے یقین دلانے کی کوشش کی اپنے باپ کو۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، مالک لا تأمنا، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہمارا یقین نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم تو یوسف کے بھلائی کی سوچتے ہیں، ہم تو یوسف کا بھلا ہی سوچتے ہیں، آپ ہمارا یقین کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں جا کر کے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارا یقین کریں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم اس کو نقصان پہنچنے بھی نہیں دیں گے، اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ ارسلہ معنا غدن، ارسلہ معنا، کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیں، یرتع ویلعب، کہ وہ تھوڑا کچھ کھائے پیے، ویلعب، اور کچھ کھیلے کودے، یعنی سیر و تفریح کے لیے اس کو ہمارے ساتھ کل بھیج دینا۔ یہ اپنے باپ کے پاس جا کر کے کہہ رہے ہیں۔ یرتع کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیزیں کھانا پینا مختلف جگہوں سے، تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دور دراز جنگل کے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں طرح طرح کے فروٹس ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، لہذا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ذرا ہمارا بھائی وہاں گھومے گا پھرے گا اور طرح طرح کے قسم قسم کے پھل کھائے گا۔ تو یہ کہنے لگے ویلعب، اور اچھی طرح سیر و تفریح ہو جائے گی، کھیلے گا کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ قال، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، انی لیحزننی، کہ مجھے ڈر ہے، مجھے غم ہے اور ڈر ہے اس بات کا، ان تذهبوا به، کہ تم یوسف کو لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے اور اندیشہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل رہو۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لے کر کے جائیں اور اس سے لاپرواہی برتیں، غفلت میں اس کو چھوڑ کر کے کہیں چلے جائیں، اپنے کھیل کود میں لگ جائیں، اور بھیڑیا آ کر کے، چونکہ اس زمانے میں بھیڑیوں کا بہت زیادہ زور تھا، انسان کو یا بچوں کو تنہا دیکھ کر کے بھیڑیے حملہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر تھا، یہ پہلے سے ہی اس بات کا اندیشہ تھا، تو انہوں نے اس بات کے اندیشے کا اظہار کر دیا۔ اب دیکھیں، جب انہوں نے حضرت یعقوب نے کہا تو وہ کیا کہنے لگے، ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے کہنے لگے، قالو، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، عصبہ کہا جاتا ہے بہت طاقتور ایک جماعت کو، عصبہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک بہت بڑی طاقتور جماعت ہیں، ونحن عصبہ، اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہمارے ہونے کے باوجود، ہمارے سامنے اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، تو کہنے لگے انا اذا لخاسرون، تو اس وقت تو ہم بڑے خسارے والے، بڑے نقصان والے ہوں گے۔ یعنی یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے ہونے کے باوجود یوسف کو کیسے بھیڑیا کھا جائے گا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ فلما، لہذا یعقوب علیہ السلام نے رحم کھا کر کے جب وہ زیادہ کوشش کرنے لگے تو یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ کیا ہوا کہ وہ لے کر کے گئے، فلما ذهبوا به،
پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وہ اجمعو، اور ان کا اتفاق ہو گیا، ان یجعلوہ فی غیابت الجب، کہ اس کو یوسف کو کسی گہرے کنویں میں، دور دراز کسی کنویں کے اندر ڈال دیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، یعنی انہوں نے سب نے متفق طور پر یہ فیصلہ کر لیا، اجتماعی طور پر سب کا فیصلہ ہو گیا کہ اب یوسف کو کسی کنویں کے اندر ہی ڈالنا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا اور ان کو لے جانے لگے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کے اوپر وحی نازل کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ ہم اس تمام کے تمام معاملے کو تمہارے سامنے کھول کر کے بیان کر دیں گے، آخر کیا معاملہ ہونے والا ہے، لہٰذا تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کا احساس بھی نہیں ہوگا، یعنی جو لوگ آج تمہیں لے کر کے جا رہے ہیں کنویں میں ڈالنے کے لیے، کل کو وہی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کے تمہارے غلام کی حیثیت ان کی ہوگی، تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کے تم بادشاہ ہوگے، یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے سے بتا دیا۔ تو وجاؤ، اب انہوں نے وہ ہیلا اور تراشا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، اور اس کو اتار کر کے یوسف علیہ السلام کو تو کنویں میں ڈال دیا، ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے کرتے پر خون لگایا، اور خون لگا کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء، رات کے وقت، عشاء کے وقت، یبکون، روتے ہوئے، قالو، کہنے لگے۔ اب دیکھیں کہ ایک رو رہے ہیں، روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور رو رو کر کے اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، قالو یا ابانا انا ذهبنا، اے ابا جان ہم یوسف کو لے گئے، نستبقو، کہ وہ کھیلے کودے، وترکنا یوسفا، اور ہم نے یوسف کو عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ جس بات کا ڈر تھا حضرت یعقوب کو، بالکل وہی بات انہوں نے لا کر کے حضرت یعقوب کے سامنے پیش کی کہ ابا جان ہم یوسف کو چھوڑ کر کے اپنے سامان کے پاس اور کھیل کود میں لگ گئے، اور ایسا ہوا کہ یوسف کو بھیڑیا آ کر کے کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اچھا اب دیکھیں کہ یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ ابا جان ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، یعنی بالکل وہ صورت اختیار کر رہے ہیں حضرت یعقوب کے سامنے آ کر کے کہ جیسے حضرت یعقوب ہمارا یقین کر لیں۔ حضرت یعقوب سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی حقیقت یہ، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں، یعنی سچی بات یہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ ان کی مکر، ان کی جو شرارت ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر مکار تھے، کس قدر بری تدبیریں انہوں نے اختیار کی تھی، چالیں چلی تھی حضرت یوسف کے خلاف۔ وما انت بمؤمن لنا، اور وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ وجاءوا على قمیصه بدم کذب، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر کے لائے۔ قالا، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ یہ تمام کا تمام معاملہ تمہارے نفس نے گھڑ لیا ہے، تم نے اپنے دل سے یہ بات بنا کر کے بیان کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب فراست آدمی تھے، وہ سمجھدار آدمی تھے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ، اور دوسری بات وہ نبی تھے تو وحی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا گیا، تو لہٰذا حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ بات سارا کا سارا معاملہ جو تم بتا رہے ہو، یہ جھوٹ موٹ تم بیان کر کے لائے ہو، اپنے دل کی بنی ہوئی باتیں بتا رہے ہو۔ فصبر جمیل، لہذا یعقوب علیہ السلام نے باوجود اس بات کے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا معاملہ ہے، پھر بھی فرماتے ہیں فصبر جمیل، کہ اب تو میں صبر جمیل اختیار کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم گھڑ کر کے بیان کر رہے ہو ان پر اللہ ہی مددگار ہے۔ وجاءت سیئہ، اس سے بہت بڑا سبق ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے بھی کوئی ایسے حالات، ایسی مصیبتیں آ جائیں تو ہمیں بھی صبر اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی مدد کے طالب رہنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی بڑی مصیبت آ جائے، بس اللہ ہی اس مصیبت میں مددگار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ جہاں ہم نے جزا فضا شروع کر دی، جہاں ہم نے شکوے شکایتیں شروع کر دی، جہاں ہماری غفلتیں بڑھ گئیں، کوئی مصیبت آ گئی، ہماری غفلت اور زیادہ بڑھ گئی، نمازوں میں کوتاہی ہونے لگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کر رہے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق اور زیادہ بڑھ جائے، اللہ سے لگاؤ بڑھ جائے، اللہ کی محبت بڑھ جائے، اور یہ یقین بڑھ جائے کہ جو بھی حالات آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی ان حالات کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی اس مصیبت کو دور کرنے والا ہے، یہ یقین دل کے اندر بیٹھ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ صبر جمیل اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی پریشانی ہو یا مصیبت سامنے آ جائے تو اس پر صبر جمیل اختیار کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق، صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وجاءت سیارتن، بس یہ 2 آیتیں اور رہ گئی ہیں اس رکوع کی، یہ مکمل کر لیتا ہوں۔ وجاءت سیارتن فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور ایک قافلہ آیا اس طرف سے۔ اب یہاں تو یہ معاملہ ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام صبر کر کے بیٹھ گئے۔ وجاءت سیارتن، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جن کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، وجاءت سیارتن، وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ سیارتن کہا جاتا ہے قافلے کو، آنے جانے والے جو سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، تو انہوں نے اپنے ایک وارد کو، اپنے ایک پانی لانے والے کو، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سقا، تو اپنے پانی لانے والوں کو انہوں نے بھیجا پانی تلاش کرنے کے لیے۔ فادلی دلوا، تو اس نے اپنی ڈول کنویں کے اندر ڈالی، کنواں مل گیا، اس نے کنویں کے اندر اپنی ڈول کو ڈال دیا۔ قالا، تو جب اس نے کنویں کے اندر ڈول کو ڈالا تو ظاہر ہے کہ اس ڈول کو یوسف علیہ السلام نے پکڑا تو اس کو احساس ہوا، اس نے جھانک کر کے دیکھا تو بچہ ہے۔ اب اس نے شور مچایا، جو ارد گرد اس کے لوگ تھے، جو 2-4 لوگ اس کے ساتھ گئے ہوئے تھے پانی لانے کے لیے، تو ان سے کہا، قالا، کہنے لگا، یا بشرا، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، ھذا غلام، ایک بچہ ہے، یہاں تو ایک بچہ ہے۔ غلام کے معنی ہمارے یہاں تو سمجھے جاتے ہیں نوکر کے، لیکن عربی زبان کے اندر غلام ہر اس بچے کو کہا جاتا ہے جو نابالغ ہو، چھوٹا بچہ ہو، اس کو غلام کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو غلام کہا جاتا ہے نوکر کو، وہ عربی زبان میں اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو غلام کا لفظ جہاں عربی زبان میں آئے گا، وہاں وہاں یا تو لڑکا مراد ہوگا یا بچہ مراد ہوگا۔ لڑکوں کو بھی غلام کہا جاتا ہے، بچے کو بھی غلام کہا جاتا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے تو اس نے کہا کہ خوشخبری ہو، یہاں تو ایک بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو سامان تجارت سمجھ کر کے چھپا لیا، یعنی جو وہ گنے چنے چند لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے پورے قافلے والوں سے بھی یہ بات چھپائی اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، بلکہ سامان تجارت کے طور پر ان کو چھپا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اس کو ہم بیچ کر کے کچھ قیمت حاصل کر لیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور یوسف کو انہوں نے سامان تجارت سمجھ کر کے چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے حالات سے، سب کے اعمال سے باخبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بہت تھوڑی قیمت میں یوسف کو بیچ ڈالا۔ بہت تھوڑی قیمت، کتنی؟ گنے چنے چند درہم، دراہیم معدودہ، دراہیم کے معنی درہم، معدودہ کے معنی گنے چنے، یعنی بہت تھوڑے سے درہم کے عوض میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے اندر رغبت رکھنے والے نہیں تھے، یعنی ان کو یہ رغبت نہیں تھی کہ یوسف کو اپنے ساتھ رکھ لیں، اس کو پال اور اس کی پرورش کر کے ہم اس کو بڑا کر دیں، ہمارے کچھ کام آئے گا، اس طرح کا خیال ان کو نہیں آیا۔ یوسف کے بارے میں ان کو اس طرح کی رغبت بالکل بھی نہیں تھی، بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اپنے ساتھ رکھ کر کے ان کی پرورش کریں، بلکہ انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور ان کے عوض چند، یعنی بہت تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ پھر اسی طرح خرید و فروخت ہوتے ہوتے یوسف علیہ السلام کہاں پہنچے؟ مصر میں پہنچ گئے تھے۔ یہ اگلے رکوع سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ تو فی الحال یہ ایک رکوع ہو چکا ہے مکمل۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، امید ہے کہ سبھی باتیں تقریباً سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بہت سارے سبق بھی ہمیں اس واقعے سے حاصل ہونے والے ہیں۔ خاص طور سے دعا یہ کریں کہ اب جو آگے اس واقعے کا جو پہلو ہمارے سامنے آنے والا ہے، وہ پہلو ہے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا، گناہ میں داخل ہونے سے، گناہ میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اس کوشش سے، اپنے نفس کی مخالفت کر کے۔ وہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی بھی گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہماری زندگی پاک ہو، ایک پاک دامن زندگی گزار کر کے ہم یہاں سے جائیں، تاکہ اللہ کے سامنے جاتے ہوئے، موت کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو۔ موت ایک پیغام ہے، یا تو اچھا پیغام ہے یا برا پیغام ہے۔ اچھا پیغام اس کے لیے ہے جو اپنی زندگی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچ کر کے گزارتا ہے، اور برا پیغام اس کے لیے ہے جس کی زندگی معصیت کے اندر، گناہوں کے اندر اور نافرمانیوں کے اندر گزرتی ہے۔ تو اس لیے ہم سبھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، توبہ کریں اللہ سے، اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں، قرآن سے تعلق جوڑنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے،
انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔